بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج کے درس کا عنوان ہے فی شأن الصلاۃ، نماز کی جو شان ہے اسلام میں، جو اس کا مقام ہے، اس تعلق سے فضیلت الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کا یہ خطبہ جمعہ ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو شیخ شروع فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی جعل الصلاۃ عمود الدین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے نماز کو دین کا ستون بنایا، اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یہ نماز بلا شبہ بھاری ہے، دشوار ہے، سوائے ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع اور ڈر رکھنے والے ہیں اللہ کا. ان کے لیے مشکل نہیں، ان کے لیے بھاری نہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. جو لوگ یہ گمان یعنی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیات ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے نماز کے قائم کرنے پر اپنی کتاب مبین میں ابھارا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی آخری وصیتوں میں سے جو اپنی امت کو کی جب اس دنیا سے جا رہے تھے، وہ یہی نماز کی ترغیب دینا، اس پر ابھارنا تھا، کیونکہ اس کی دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے. بے شمار درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل اور اصحاب پر، پاکیزہ اور طاہرین آل و اصحاب پر، اور بے شمار سلام ہو درود کے ساتھ. اما بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے دین کے تعلق سے عام طور پر اور نمازوں کے تعلق سے خاص طور پر. اس کو قائم کرو، اس کی حفاظت کرو، اور اسے پورے خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ اور حاضر قلبی کے ساتھ، دل کے پورے دھیان کے ساتھ ادا کرو. اس کی پابندی کرو جمعہ اور جماعات کی، جس کے لیے اور ان کے لیے مساجد تعمیر کرو. اس کا اہتمام کرو، حد درجے غائب درجے اس کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ دین کا ستون ہے اور سعادت مندی خوشبختی کا عنوان ہے. یہ زمین میں آپ کے لیے نور اور روشنی ہے، اور آسمان میں آپ کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے. اور دنیا کی جو بھی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اس میں آپ کی مدد ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ. اور فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ. بے شک نماز روکتی ہے فحاشی سے، منکرات سے، برے کاموں سے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بڑھ کر بات ہے. اور یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور جو بھی پریشانیاں ہوتی اس کی طرف لپکتے، اور تمام مشقتوں میں راحت کا سبب. یہ دین کا دوسرا رکن ہے ارکان اسلام میں سے، جس میں مختلف انواع و اقسام کی عبادتیں یوں جمع ہوتی ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور میں اس طرح سے جمع نہیں ہوتی. یہ ایک رابطہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اور یہ کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل ہے، فرق ہے. تو اس شخص کے اسلام پہ کیا حال ہوگا، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے جو نماز کو ہی ضائع کر دیتا ہے. اس کا کیا اسلام رہ گیا ہوگا. تو اللہ کے بندوں، نماز یہ میزان ہے اسلام میں، ایک بہت بڑا اور عظیم میزان ہے، معیار ہے، اور اس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچی اور بلند ہے.
تو اس کا خصوصی اہتمام کریں، غایت درجے اہتمام تمام چیزوں سے بڑھ کر، اور اسے ادا کریں پوری وفاداری کے ساتھ، پورے اتمام کے ساتھ۔ ایک نماز ایسا پیمانہ ہے جو اس سے وفا کرتا ہے، اسے پورا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو اس کا اجر پورا اور بھرپور دیتا ہے، اور جو اس میں ڈنڈی مارتا ہے، اس میں کمی کرتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ المطففین جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں اور کمی کرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالی کے نزدیک، آپ جانتے ہیں اس صورت میں۔ کیونکہ یہ بات جاننی چاہیے اچھے طریقے سے کہ بندے کے لیے نہیں لکھی جاتی اس کی نماز میں سے مگر صرف وہی کچھ جو وہ سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، اور اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی سوائے وہ نماز جو اطمینان اور سکون سے پڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک اور شخص داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی، اور پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، مگر ساتھ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا اور نماز پڑھ، تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ ایسے شخص کو 3 مرتبہ لوٹایا گیا اور ہر مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہی فرماتے رہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا اور نماز ادا کر، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ تو آخرکار انہوں نے عرض کی کہ والذی بعثک بالحق کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس سے بہتر پڑھ ہی نہیں سکتا، لا احسن غیر ھذا فعلمنی، بس مجھے تعلیم دیں، مجھے سکھلائیں کس طرح پڑھنی چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح سے وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، قبلے کی طرف منہ کرو، فکبر، پھر تکبیر کہو، ثم اقرأ، پھر قرات شروع کرو، اور اسی طریقے سے پڑھتے جاؤ، ما تیسر معک من القرآن، قرآن میں سے جو کچھ تمہارے لیے آسان ہو اسے پڑھو، ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع میں پورا اطمینان حاصل کر لو، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر اپنا سر اٹھاؤ رکوع سے یہاں تک کہ اچھی طریقے سے اعتدال سے کھڑے ہو جاؤ اطمینان سے، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ پورے اطمینان سے سجدے میں رہو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے یہاں تک کہ اچھے طریقے سے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو یہاں تک کہ پورے اطمینان سے سجدہ کرو، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اپنی پوری نماز میں اسی طرح دہراتے جاؤ، اسی طرح کرتے جاؤ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں دلیل ہے، شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ نماز میں اطمینان ہونا واجب ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، تو وہ بری الذمہ نہیں ہوا، اس کی ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، اس سے سبکدوش نہیں ہوا۔ تو جس نے بغیر اطمینان کی نماز پڑھی اس کو اس کی نماز لوٹانے کا حکم دیا جائے گا۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ اطمینان نماز میں ہونا یہ کسی طور پہ ساکت نہیں ہوتا، یہ جو رکن ہے اس کا کسی بھی حال میں اگر ہونا ہوتا تو یقیناً اس اعرابی، اس دیہاتی جو اس وقت لا علم تھے اس بارے میں، ان سے یہ ساکت ہو جاتا، مگر نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی منع فرمایا کہ ایک نمازی یوں جلدی جلدی نماز پڑھے اور سجدے کر دے جیسے ٹھونگے مارتا ہے کوئی کوا، یہ تو منافقین کی نماز ہے کہ وہ ٹھونگے مارتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا حدیث میں تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یجلس یرقب الشمس، بیٹھا رہتا ہے سورج ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے، سورج بالکل ڈوبنے والا ہوتا ہے، حتی اذا کانت بین قرن الشیطان، یہاں تک کہ سورج بالکل ڈوبنے اور جو ہے غروب ہونے والا ہوتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، قام، تب وہ کھڑا ہوتا ہے سستی سے، فنقرها 4، 4 رکعتیں ٹھونگے مارتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا سا،
اور جیسا کہ منافقین کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، جیسے احادیث میں آیا ہے مختلف نمازوں کے تعلق سے منافقین پہ بھاری ہیں، اور ان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے منافقوں کی صفات کے متعلق فرمایا سورۃ النساء میں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور وہ خود انہیں دھوکہ دیتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ، نماز کے لیے، قاموا کسالا، نہایت ہی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی سے، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے بس، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ امام شمس الدین ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 6 صفات ہیں نماز کے تعلق سے جو کہ نفاق کی علامت ہے، جس میں سے پہلی الکسل عند القیام الیہا، جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو سستی کاہلی سے، دوسری یہ کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اسے ادا کریں، تیسری یہ کہ اس میں تاخیر کریں، چوتھی یہ کہ ٹھونگے مارے جلدی جلدی، اور پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرے اس میں، اور چھٹی یہ کہ وہ جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابو عبداللہ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان، ان کے کچھ لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک شخص داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا تو وہ اس طرح رکوع کرنے لگا اور سجدے جیسا کہ ٹھونگے مار رہا ہے جلدی جلدی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، سستی کاہلی سے جلدی جلدی بس نماز کا فریضہ اپنے سر سے اتارنے کے طریقے سے وہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ترون ھذا، اس شخص کو دیکھ رہے ہو تم، لو مات لمات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حال میں یہ فوت ہو گیا تو ملت محمدیہ پر، اس کے علاوہ کسی ملت پہ فوت ہوگا، اس ملت پہ وہ فوت نہیں ہوگا۔ ینقر صلاتہ کما ینقر الغراب الدم، نماز میں ایسے ٹھونگے مار رہا ہے جیسے کوئی کوا خون میں ٹھونگے مارتا ہے۔ اس حدیث کو ابو بکر ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جو نماز ٹھونگے مار کے جلدی جلدی پڑھتا ہے، اگر وہ مر گیا، اس کا یہی حال رہا تو وہ غیر اسلام پر مرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں چوری چکاری کرتے ہیں انہیں مال چوری کرنے والے چوروں سے بڑھ کر چور اور برا قرار دیا، چنانچہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، تمام لوگوں سے بڑھ کر برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتہ، عرض کی اے اللہ کے رسول وہ اپنی نماز میں سے کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ اپنا رکوع اور سجود مکمل نہیں کرتا صحیح طور پہ۔ یہاں پھر یہ فرمایا لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے رکوع میں اور سجدوں میں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً واضح طور پہ یہ بات ذکر کی کہ جو اپنی نماز کو صحیح طور پہ پورا نہیں کرتا تو وہ مال چوری کرنے والے چوروں سے بڑھ کر برا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کی جو چوری ہے وہ دنیا کی چوری سے بڑھ کر ہے۔ اے مسلمانوں، ان چیزوں میں سے جو نماز میں خلل کا سبب ہے اور وہ بہت بڑا اور عظیم خلل ہے، وہ یہ ہے کہ جب با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو امام سے سبقت کرنا، اس سے پہلے رکوع میں اور سجدے میں جانا، جلدی مچانا کہ جھکنے میں، اوپر ہونے میں، جانے میں، ان تمام چیزوں میں اس سے پہل کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ امام احمد روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیس لمن سبق الامام صلاۃ، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو امام سے پہل کرتا ہے۔
اس بارے میں احادیث آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخاف الذی یرفع راسہ قبل الامام، کیا وہ شخص ڈرتا نہیں جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے، ان یحول اللہ راسہ راس حمار، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو، اس کے سر کو مسخ کر کے بدل کر گدھے کا سر بنا دے، وذلک لاساءته فی صلاته، اس وجہ سے کہ نماز میں اس نے اپنے بگاڑ پیدا کیا، کیونکہ ایسے شخص کی نماز ہی نہیں، اگر اس کی نماز ہوتی تو اس کے لیے ثواب کی امید کی جاتی اور اس سے عقاب اور عذاب کی تخفیف کی بات ہوتی، لیکن یہاں پر تو اس کے برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے جیسا سر بنا دے۔ چنانچہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری نماز سکھائی اور ہمیں یہ بھی سکھلایا کہ اس میں ہم کیا کہیں، اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب وہ تلاوت کرے تو خاموش رہو، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں فقولوا آمین، تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ تو وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، جب وہ تکبیر کہے رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ وَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، جب وہ اپنا سر اٹھائے رکوع سے اور کہے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد بیان کی، تو تم بھی اپنے سروں کو اٹھاؤ اور کہو اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے، یسمع اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ بات سن لے گا۔ اور جب وہ تکبیر کہے وہ سجدہ، اور سجدہ کریں تو تم بھی تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرو، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، پھر جب اپنا سر اٹھائے تکبیر کہے، اپنے سروں کو اٹھاؤ تکبیر کہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک بتلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حساب برابر ہو جائے گا، یعنی رکوع میں پہلے گئے امام سے، اور رکوع امام نے پہلے کیا تم بعد میں گئے، اور رکوع سے سر امام نے پہلے اٹھایا تم بعد میں اٹھاؤ گے، سجدے میں امام پہلے گیا پھر تم بعد میں گئے، اور سجدے میں امام نے پہلے سر اٹھایا اور بعد میں تم نے اٹھایا، تو تلک بتلک۔ تو اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، اس کا معنی ہے کہ تم انتظار کرو امام کا یہاں تک کہ وہ تکبیر کہے اور اس سے فارغ ہو جائے اپنی تکبیر سے، اس کی آواز ختم ہو جائے تکبیر والی، پھر تم تکبیر کہو اس کے بعد۔ اور لوگ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں، ان حدیث کے متعلق انہیں مغالطہ ہے اور وہ جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، لا علمی میں۔ اسی طرح جو دیگر افعال ہیں معمومین کے جو مقتدی ہیں امام کے پیچھے نماز میں، ان تمام اعمال کے متعلق یہ ہونا چاہیے کہ وہ امام کا عمل کر دینے کے بعد اس عمل کو کریں، یعنی اس میں چلے جانے کے بعد نہ اس کے ساتھ جائیں نہ ہی اس سے پہلے جائیں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جو مقتدی ہے امام سے پہل کرنے کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بے وقوفی ہے، کیونکہ وہ امام کی نماز ختم کرنے سے پہلے تو نماز ختم کر نہیں سکتا، لیکن شیطان اسے اس بے وقوفی پہ ابھارتا ہے تاکہ وہ امام سے پہل بھی کرے اور اس کی نماز بگڑ جائے، خراب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام معاملات کے متعلق ڈرو، خصوصاً نماز کے متعلق، اسے اچھے طریقے سے محکم طور پہ قائم بھی کرو، باقی رکھو، اس سے جڑے رہو، یہ تمہارے دین کا سب سے آخری سرا ہے، اس سے چمٹے رہو، اس سے تمسک اختیار کرو جو تمہارے دین کا سب سے آخر ہے، یعنی کچھ نہیں تو آخر میں یہ بچے گا، اور جس کی وصیت تمہارے رب عز و جل نے تمہیں کی ہے، کیونکہ بلا شبہ جو نماز ہے یہ سب سے آخری چیز ہے جس کا عہد ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ کی اپنی امت کے لیے آخری وصیتوں میں سے یہی تھا، اور آخری عہد جو آپ نے ان سے لیا اس دنیا سے جاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے تعلق سے اس کی پابندی کرو، اور فیما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے تعلق سے بھی، تو یہ سب سے آخری چیز تھی۔
اور آخری وہ چیز جس کے اسلام چلے جانے سے، اسلام کی مختلف چیزیں ٹوٹتے رہنے سے آخر میں جو چیز رہ جائے گی وہ نماز ہے، آخر میں سب سے جائے گی۔ ایسا دین ہی نہیں یہ جو بغیر نماز کے ہو، اس کے بعد دین ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے بارے میں بروز قیامت بندے سے سوال ہوگا اس کے اعمال میں سے، تو یہ اسلام کا ستون ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اس کا خصوصی ذکر فرمایا ہے دیگر اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں کے درمیان، اور اس کے جو اہل ہیں، نمازی جو لوگ ہیں، ان کی فضیلت ذکر کی ہے کہ دیگر لوگوں سے یہ کتنے افضل ہیں جو خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے مدد طلب کریں، اور صبر کے ذریعے سے تمام اطاعت و فرمانبرداری اور معصیت نافرمانی کے کاموں سے بچنے کا جو حکم ہے ان میں سے انہیں الگ سے امتیازی طور پر ذکر کیا کہ ان کے ذریعے سے مدد طلب کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مؤمنین جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ آیات آگے دیگر صفات بیان کرتے ہوئے یہ ان کا صلہ ذکر کرتی ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شیخ حفظ اللہ کا یہ خطبہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ نماز کی جو اہمیت اور شان ہے اسلام میں، اس کا احساس ہمارے دلوں میں اجاگر کریں، اور اسے تمام جو ہے واجبات اور سنتوں کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اسے ہم سے قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی اور کوتاہی ہے اور لغزشیں ہیں اور سستی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اسے دور فرمائے، اس کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور نماز کے جو انسان کی، مسلمان کی زندگی میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔